بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو مائی چینل روشنی سول آف لائٹ. شارٹ افسانہ فقیر محبت. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. اذلان. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ محبت جو ہے نا، وہ کبھی کبھی انسان کو اجاڑتی نہیں ہے، بس اس کے اندر کی شورش کو چپ کرا دیتی ہے، اور پھر دل میں ایک ایسی خاموشی اترتی ہے جو لفظوں کو بھی فقیر بنا دے. بالکل ویسی ہی خاموشی ابشین کے دل میں اتر چکی تھی. اذلان نے خود سے 10 سال چھوٹی بیوی کو دیکھا جو 40 سال کی تھی، مگر زندگی کی تلخیوں نے اسے مضبوط مگر ایک مرجھائے ہوئے پھول کی مانند بنا ڈالا تھا. وہ عورت نہیں لگتی تھی، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی چلتا پھرتا مزار ہو جس پر لوگ اپنی دعائیں رکھ کر چلے جائیں اور وہ کسی کے نصیب میں خود شامل نہ ہو سکے. محبت نے اسے فقیر ضرور بنایا تھا، مگر یہ فقیری غربت نہیں تھی. یہ وہ فقیری تھی جس میں انسان اپنا آپ بانٹتا رہتا ہے اور دل میں کبھی کمی پیدا نہیں ہوتی. اس کے لہجے میں ایک عجیب سی روحانی عمارت محسوس ہونے لگی تھی. نیم تاریک شام میں جب پہاڑوں کے اوپر بادل ایسے اتر رہے تھے جیسے کسی نے آسمان کو اوڑھنی اڑا دی ہو، وہ دریا کے کنارے بیٹھی تھی. وہ آہستہ آہستہ کنکر دریا میں پھینکتے ہوئے بولی، کچھ ساتھی ہوتے ہیں جو دکھتے نہیں مگر ساتھ چلتے ہیں، آپ کے پیچھے نہیں، آپ کے اندر. اس کے سامنے اذلان کھڑا تھا، وہ مرد جس نے کبھی اس کے درد کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی. ایک بہترین ساتھی، ایک بہترین دوست، جو دنیا کی نگاہوں میں تو تھا، مگر جب اسے اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا تب وہ اس کے پاس نہ تھا. آج صرف اتنی بات اذلان کو سمجھ آئی تھی کہ یہ عورت اسے زیادہ کسی اور سفر سے بندھی ہوئی ہے. اسے کھونے کا احساس دل کو بے چین کر رہا تھا کہ سامنے والا کیا سزا سنا دے. تم اب بھی اکیلی ہو؟ اذلان نے بھاری دل سے پوچھا. جواب وہ جانتا تھا، مگر پھر بھی. ابشین نے مسکرا کر سر ہلایا. اکیلی نہیں، تنہا بھی نہیں ہوں. محبت نے مجھے فقیر بنایا ہے اذلان، اور عشق نے بستی مقافات میں مجھے نئے ساتھی دے دیے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر سامنے کھڑے ہوتے ہیں میرے بہت پاس. اذلان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا. وہاں ٹوٹ پھوٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی اپنی ہار کو جیت سمجھ کر قبول کر چکا ہو. اور تمہاری محبت؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا. وہ جانتا تھا یہ اس سے اس کی محبت بلکہ عشق ہی تو تھا جو آج بھی اس کے لیے اہم ترین تھا. ابشین نے کنکر پھینک دیا. دریا میں دائرہ بنا، پھیلتا گیا، گہرا ہوتا گیا. میرے ہاتھوں سے چلی گئی. اس نے مسکراتے ہوئے اپنے خالی ہاتھ اذلان کے سامنے کیے. بس ایک کالا نقطہ چھوڑ گئی دل کے پاتال پہ، مگر اس نقطے سے میرا سفر دوبارہ شروع ہوا، محبت سے عشق تک اور عشق سے خود تک. ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈ بڑھ گئی تھی. اذلان کو پہلی بار محسوس ہوا کہ کچھ لوگوں تک ہم دیر سے پہنچتے ہیں اور کچھ لوگ خود اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ہماری واپسی ان تک ممکن نہیں رہتی. چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا پھر تم نے مجھ سے؟ نہیں چھوڑوں گی، مگر اذلان اس پرانی ابشین کا ملنا مشکل ہے اب. 20 سال باہر رہنے کی یہ سزا دوگی؟ تمہارے اور بچوں کے لیے گیا تھا میں، اذلان نے بے بسی سے کہا. ابشین نے اسے غور سے دیکھا اور دکھ سے مسکرا دی. یہ 20 سال مجھے آپ کی ضرورت تھی، آپ ہمیں پاس بلا لیتے. اتنا تو ہمارے پاس پیسہ تھا کہ آپ یہاں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر اپنے ملک میں اچھا بزنس کر سکتے تھے. اذلان، جس کی خاطر آپ وہاں تھے وہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی، اور آپ اب میرے پاس آ گئے ہیں جب آپ کو ریجیکشن کا احساس ہوا. اذلان ساکت اسے دیکھ رہا تھا. وہ سب جانتی تھی، مگر کبھی اس نے بچوں تک کو اس کی دوسری شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا.
یہاں تک کہ عنایا کو اپنی سگی بیٹی کی طرح پالا، جسے پاکستان اس نے اپنے دوست کی بیٹی کہہ کر بھیج دیا تھا، کیونکہ اس کی دوسری بیوی کو عنایا قبول نہیں تھی۔ تم سب جانتی تھی، تو کیوں نہیں سب کو بتایا؟ عنایا کو بھی نہیں۔ افشین نے امڑتے آنسو روکے اور اذلان سے بولی، عنایا 7 سال کی ہے، مگر جانتی ہے کہ آپ اس کے والد ہیں، اور آپ کے تینوں بچے بھی۔ یہ سیکرٹ تھا جو میں نے ان کے سامنے رکھا تھا۔ آپ کے بچے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو چھوڑ کر ان کی زندگی کو چائلڈہڈ ٹراما کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہتی تھی اذلان۔ آپ کے پاس لوٹ کر آنا مشکل ہوگا، مگر افشین اٹھ کھڑی ہوئی۔ مگر اذلان، ہر سفر کی اپنی تقسیم ہوتی ہے، اور ہر عشق کا اپنا ہی حساب۔ جو گیا وہ مقدر تھا، جو ملا وہ مکافات ہے۔ وہ چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی، اور واقعی وہ فقیر نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ایسی عورت لگ رہی تھی جس نے اپنی روح کی عمارت چھپا رکھی ہو۔ پیچھے اذلان دریا کے کنارے کھڑا رہ گیا، اور پہلی بار اسے سمجھ آیا کہ اصلی فقیر تو وہ ہوتا ہے جو سب کو دے کر بھی خالی نہیں ہوتا۔ کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ۔ ایک عمر سے ہوں لذت گریہ سے بھی محروم، اے راحت جاں مجھ کو رلانے کے لیے آ۔ اب تک دل خوش فہم کو تجھ سے ہیں امیدیں، یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے آ۔ السلام علیکم، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا، اور افسانہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ خوش آباد رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔